تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، تب تک میں اسے لے کر آتا ہوں، ٹیہنگ کہہ کر جانے لگا، لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگائے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً جنکو کو اشارہ کیا، جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ ٹیہنگ ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا، وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ وائن تو جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، فوراً سے دروازہ کھول گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ ٹیہنگ کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط رکھنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ ٹیہنگ نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، میرا مطلب ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ ہم شام میں کہیں باہر جائیں گے، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، جمن نے جلدی سے بولا۔ لیکن اس کی بات پر ٹیہنگ نے اسے گھور کر دیکھا۔ پہلی بات، اس کا نام لڑکی نہیں وائن ہے۔ دوسری بات، اس نے کھانا بہت محنت سے بنایا ہے، اور اب تم لوگ ڈنر یہیں کرو گے۔ اور تیسری بات، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا، اور وہ تینوں شرافت سے اس کے قدم سے قدم ملا کر اندر آ کر بیٹھ گئے۔ لیلا کا تو مانو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ جب تک وہ تینوں یہیں رہے، ٹیہنگ کمرے سے باہر نہ آیا۔ لیکن جنگکوک اور جمن نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر جب وہ تینوں چلے گئے تو وائن نے ٹیہنگ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ تینوں چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی چلے گئے۔ اچھا، تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی اصل بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ ٹیہنگ نے اسے نظر کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب؟ تم نے بھی کھانا نہیں کھایا کیا؟ وائن نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو؟ کم سے کم تم خود تو کھا لیتی۔ وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے، تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانا کھانے کا، لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ معصومیت ہی معصومیت تھی۔ اور آپ اپنے دوست کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام وائن ہے، اور خود مجھے لڑکی کہہ کر بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید منہ پھلایا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن یہ لڑکی اس کی مہمان تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور اس نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ارے تیار کیا ہونا، صرف عبایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہے کے مطابق وہ جلدی سے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں؟ اس نے دروازے سے ذرا جھانک کر پوچھا۔ چلیں، وہ اسی کے انداز میں بولا، باہر نکلا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے، اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔
کون سی بات؟ تہنگ نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ اس کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر کہا یہ سب تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ میں آپ کی تمام پسندیدہ ڈشز بنا دوں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں میں نے۔ آج نہ دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں۔ انہوں نے مجھے پارٹی میں بھی بلایا ہے۔ میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر پر رہا کرو۔ کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو، تہنگ نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں نا، وہ مجھے اتنے پیار سے بلا رہی تھیں، میرے خیال سے مجھے جانا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار تہنگ کے لہجے میں تھوڑی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر تھی۔ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں بول رہی تھیں کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی، اور بتا رہی تھیں کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے نہیں ہیں اور ان سے بات نہ کرنا۔ تہنگ کو جو لگا تھا کہ اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی اگلے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کھاتی کیا ہو؟ چونٹی جتنا تو تم کھاتی ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں، میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی۔ گھر میں مجھے کوئی بولنے ہی نہیں دیتا تھا، رانی آپی، ماریا آپی، تانیا آپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھیں۔ کوئی مہمان آتا تو امی کہتی کہ یہ تو گونگی ہے۔ لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھیں کہ تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا بہت ساری۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، جب تہنگ نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اچھا اب میں نہیں بولتی، پکا وعدہ؟ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتی سیدھی بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کر جتنا مرضی بول لینا۔ ڈرائیونگ کے دوران مجھے بالکل بات سننا پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا تہنگ کو پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کی بات پر اس نے صرف گردن ہلائی تھی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے راستے خاموش رہی۔